زیر جی، جیم خڑا جی، جیم جیم جی یا زبر پڑھیے. جئی، جیم جیم پیش جو، جیم الٹا جیم پیش جو، پیش نہیں، جیم پیش پڑھیے. جیم پیش جو. جیم پیش جو، جیم کھڑا پیش کھینچنا نہیں ہے، جو، جیم پیش جو. پیش کو جیم کھینچ کر پیش نہیں پڑھنا، جلدی سے پڑھنا. جی جیم پیش جو، جیم کھڑا پیش جی. جو، جیم جیم واؤ الٹا پیش پیش جو، وہ کھڑا پیش نہیں ہے، الٹا پیش ہے. جیم الٹا پیش جو، جیم پیس واؤ پیس پیش نہیں جو، کہنا ہے بیٹا، بیٹا رکیے. پیس نہیں کہنا ہے اس کو. با الٹا سوری جیم الٹا پیش جو پیش کہنا ہے. جیم پڑھیے. الٹا پیش جو، جو. جیم واؤ پیش جو، جیم نہیں نہیں، واؤ آپ سمجھ نہیں جبر پا جو، رہے. جبر نہیں ہے بیٹا، وہ زبر ہے. جیم واؤ زبر جو. جب بھی کمانڈ دیا جائے آپ کو، جو بھی بات بتائی جائے، پہلے اس کو سنیے سکون سے، پھر پڑھیے. کیونکہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نہیں سنیں گی، تو پھر کلاسز کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. اب آخری لائن پڑھیے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. آخری لائن پڑھیے. بہت اچھی کوشش کر رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ. جیم واؤ پیش جو، جیم واؤ جبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑا زیر جی، جیم یا زبر جئی، جئی نہیں ہے، جئی. یہ آئلین ہے تو جئی، جلدی سے پڑھیں گے. جئی. جیم یا جی زبر جئی، جی ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی آپ نے. سسٹر دانیہ آپ پڑھیے. جی. میم ہم میم کون سے سا؟ پڑھیں گے. بالکل بالکل پڑھیے. میم میم، میم زبر ما، جی پڑھیے. میم میم زبر ما، میم کھڑا زبر ما، میم الف زبر ما، میم زیر می، میم کھڑی زیر می، میم میم یہ سے میم، میم یہ زبر مئی، یہ نہیں کہنا میم ہے اس کو. پیش مو، سنیے سنیے، یہ نہیں بولنا ہے اس کو، یا بولنا ہے. میم یا زیر می. میم یا زیر میم یا زیر می، میم یا زبر مئی، میم پیش مو، میم الٹا پیش مو، میم واؤ پیش مو، میم واؤ زبر مو، میم واؤ مو، میم واؤ پیش مو، میم واؤ زبر مو، میم یہ زیر می، یہ میم نہیں کہنا کھڑی بیٹا، زیر یہ نہیں می، کہنا ہے اس کو. میم یہ نہیں بولنا ہے. رک جائیے دانیہ. آپ نے تھرڈ لاسٹ جو ہے اس کو میم یہ بولا ہے. یہ مت بولیے، یا بولیے. عربی میں اس کو یا بولتے ہیں. میم یا زیر. پڑھیے میم یا زیر آخر سے می، تیسرا. میم کھڑی جی سے میم یا زیر می، میم کھڑی زیر ویری می، گڈ، میم یا زبر مئی. ویری گڈ. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ابھی سسٹر نازنین آپ پڑھیے. آپ کا اپنا لیٹر بتائیے، کون سے لیٹر سے پڑھیں گی؟ جی میم ہم شین سے پڑھیں. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین زبر شا، شین کھڑا زبر شا، شین الف زبر شا، شین زیر شی، شین کھڑا زیر شی، شین یا زیر شی، شین یا نہیں، کھڑا زبر زیر شی. کو جب آپ پڑھیں گی، ہولڈ ڈاؤن، جب آپ کھڑا جی کو پڑھیں گی، کھڑا تو اس کو کھینچیں گی. شین کھڑا زیر شی، ایسے. ٹھیک ہے. شین کھڑا زیر شی، شین یا زیر شی، شین یا زبر شی، شین پہ شو، شین کھڑا شین الٹا پہ شو، شین واؤ پہ شو، شین واؤ زبر شو، شین واؤ، شین واؤ پہ شو، شین واؤ زبر شو، شین یا زیر شی، شین یا شی. زیر شی، شین کھڑا زیر شی، شین یا زبر شی. ماشاء اللہ، ون آف دا ٹفسٹ لیٹر سے آپ نے پڑھا، اور کافی اچھا پڑھا. ورنہ لوگ شین صاد میں بہت فمبل کرتے، بہت ٹنگ ٹوسٹ بہت ہوتا ہے اس میں، لیکن الحمدللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. تو سیرش آپ نہیں پڑھیں گی؟ آپ نے نہیں پڑھا ہے، باقی سب کا ہو گیا. آپ کون سے حرف سے پڑھیں گی؟ سواد سے اگر کوئی پڑھے تو بہتر رہے گا. جی لیٹر بتائیے. سیرش آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
چلیے شاید سہرش بول رہی ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب ہم لوگ چلتے ہیں کلاس کے اگلے حصے کی طرف. سورہ لہب کی آج پریکٹس کریں گے ہم. اور سورہ لہب یہ چیپٹر نمبر 111 111ویں صورت ہے. مکی صورت ہے, پورا رکوع ہے. سورہ لہب کے اندر پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر اس کی تفصیلات پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. سورہ لہب کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں یہ کل 5 آیتیں ہیں, جس میں پہلا لفظ ہے تبت. تبت کو با پر تشدید ہے, سختی سے پڑھیں گے. لوگ تبت پڑھ دیتے ہیں اس کو, تبت. با میں ہم پڑھ چکے ہیں, ایک اگر جزم آئے تو قلقلہ ہوتا ہے, اور ویسے یہاں تشدید ہے تو سختی سے پڑھیں گے تبت. یدا میں اگر اسی آیت کے دوسرے لفظ میں دیکھیں یدا, یدا کے اندر پہلے ایک الف ہے, یا زبر یا, دال الف زبر دا. اگر آپ اس الف کو پہچان پا رہی ہوں تو نورانی قاعدہ سبق نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا, حروف مدہ 3 ہیں, الف یا واو. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے, اور یہاں پر آپ الف مدہ دیکھ رہی ہیں, یا زبر یا, دال الف زبر دا. زبر is followed by alif, or you may say alif is preceding by زبر. الف سے پہلے زبر ہے یدا میں تو الف مدہ ہے, اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. جب بھی الف سے پہلے زبر آئے حروف مدہ ہوتا ہے, اور قرآن مجید میں یہی 3 حروف ایسے ہیں جن کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو ایسے نہیں پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ود الانگیشن, ود اسٹریچ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے, ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو مد ہے یہ اس طرح ہے. اصل میں آپ دیکھیے یہ بلاک کے اندر لکھا ہے الف مدہ, جو یدا کے اندر الف ہے جو ریڈ کلر سے لکھا گیا ہے وہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر, اور بعد میں ایک حمزہ ہے. حمزہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. ابھی کے حمزہ پر زبر ہے, اس کا مطلب یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے. الف کے اوپر زبر, زیر, پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. جزم بھی اگر ہوتا ہے تو وہ الف حمزہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہلے یدا میں الف ہے, بعد میں حمزہ ہے. ایسی کوئی صورت اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ کو وہاں کھینچ کر پڑھنا ہے, جہاں پر پہلے الف مدہ ہو اور بعد میں حمزہ ہو. کتنا کھینچنا ہے؟ 4 اور 5 کاؤنٹس. مطلب ایزی زبان میں, عام زبان میں سمجھے تو بہت اچھا کھینچ کر پڑھنا ہے. تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ کہلائے گا المد الجائز یا مد منفصل. اس کو ہم پرٹیکولر سرٹین ایک سبق میں پڑھیں گے. بس یہاں اتنا سمجھیے آسانی کے لیے, جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو ایسے تو بالکل نہیں پڑھ سکتے تبت یدا ابی لہب جیسا ہم عام طور پر پڑھتے ہیں. پڑھنا کیسے ہے؟ ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے, مد کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا
معلوم یہ ہوا کہ یہ مد منفصل ہے، یہاں پر کھینچ کر پڑھیں. لہبیوں میں لوگ اس طرح پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہبیوں. لہبیوں بیوں ایسے نہیں پڑھنا ہے، لہبیوں. ناک میں آواز کو روکنا ہے. یہاں یرملون لکھا ہے، جو انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم آنے والے کسی سبق میں ڈیڈیکیٹڈ لیسن میں پڑھیں گے. یہاں اتنا سمجھ لیجئے، اگر با کو آپ دیکھیں لہبیوں کی با پر، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کون سی حرکت یا کون سا پنکچویشن ہے لہبیوں پر؟ لہبیوں کی با پر کیا حرکت ہے، کوئی بتائیے. تنوین. بتائیے پلیز. ویری گڈ. تنوین اور کلیئر کیجئے. تنوین تو ہے، کس کی تنوین ہے وہ؟ زیر کی. سوری. زیر کی. اور آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ دو زیر ہیں وہاں. کبھی بھی دو زیر، دو زبر، دو پیش آتے ہیں اور وہ فالوڈ بائی واو ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد فوراً واو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر آواز کو ہولڈ کرنا ہے ناک میں، یا آپ آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں غنہ کرنا ہے. لہبیوں اس طرح کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تنوین جو ہے یا دو زیر جو ہے یہاں پر، اگر واو کو ہٹا دیں تو ایسے اس کی جے یا اس کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ اس طرح ہوگی، لم زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہا بن. بن ہیونگ ان ساؤنڈ مینس ایک نون ساکن کی آواز ہے. نون ساکن کی آواز کے بعد کہیں واو آتا ہے تو پھر وہاں پر ایک مرج ساؤنڈ غنہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم پراپر ایک سبق میں سمجھائیں گے. یہاں پر اتنا سمجھ لیجیے کہ یہاں پر آواز کو ہولڈ کر کر ہی پڑھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب 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 وتب. جلدی سے نہیں پڑھنا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. اگر ایسا پڑھا تو یہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا. پھر یہاں پر ایک با ہے، با کے بارے میں آپ کو تفصیلات معلوم ہیں. قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں. جب یہ اینڈنگ لیٹر ہوں، کسی آیت کا آخری حرف ہوں، تو وہاں پر رکنے کی صورت میں ایک فورس سکون یا ایک سکون عارضی رکنے کی وجہ سے جزم آتا ہے، جسے ہم فورس سکون کہتے ہیں. اور با پر اگر آپ رک رہے ہیں تو وہاں قلقلہ، ایکو یا باؤنس ساؤنڈ کے ساتھ رکیں گے. وتب وتب. اس آیت میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ یدا کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، لہبیوں پر غنہ کرنا ہے، اور وتب پر قلقلہ کرنا ہے. آئیے آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 2 میں ماں میں اگر پھر سے آپ ماں کو دیکھیں گے تو سیم وہی ہے. ماں میں الف مدہ ہے. تختی نمبر 3 کے اندر ہم نے 3 حروف مدہ پڑھے تھے. الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، میم الف زبر، ماں الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد اگر کبھی حمزہ آتا ہے، اور یہاں پر اغنا میں الف زبر آ یا حمزہ زبر آ ہے، الف کے بعد اگر حمزہ آئے تو مد منفصل ہوتا ہے، یعنی یہاں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ما اغنا مد جائز ہے، 4 to 5 کاؤنٹس کھینچنا ہے. آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے. اور اس آیت کو ہم ایک بار پھر سے پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ اس کو اپنے چاہیں تو دہراتے رہیے، اور اس طرح اس کی پریکٹس بھی کیجیے پڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما غنا ما غنا عنه ماله وما كسب. اب یہاں پر عنہ کو دیکھنا ہے. عنہ میں ایک نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی تھراٹ لیٹر میں سے ہا ہے. یہاں پر آپ یہاں دیکھیے فگر کے اندر چشمی ہا لکھا ہے. یہ بلو پورشن جو ہے وہ ہمارے میجر جو آرٹیکولیشن ہے، نکلنے کی آواز کی جو جگہیں ہیں، اس میں سے ایک حلق کا نچلا حصہ ہے جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. عنہ کی ہا یہی سے ادا ہو رہی ہے. نون ساکن کے بعد جب بھی ایسی کوئی حرف آتا ہے تو ہم کلیئر ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں.
نون ساکن کی بیسک پر دو آوازیں ہوتی ہیں، کلیئر ساؤنڈ آف نون اور ان کلیئر ساؤنڈ آف نون. اور اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح پن اور پنک کی ہم مثال دیتے ہیں. PIN پن، یہاں پر کلیئر ساؤنڈ آف این یا نون ہے، اور پنک PINK اسپیلنگ سیم ہے لیکن بس کے کا ایڈیشن آخر میں ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ آف نون وہ ہے ان کلیئر ہو گئی ہے پنک. کہیں ناک کے باسے راستے میں نوزسٹرل سے وہ ساؤنڈ کر رہی ہے پنک میں ایسے. تو یہ جو ان کلیئر ساؤنڈ ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پن ساؤنڈ کے ساتھ ہمیں یہاں پڑھنا ہے عنہ. اور اس کا بھی ایک سبق ہے، سبق نمبر 10 میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کے. یہاں پر کیونکہ صورت کی ضرورت تھی اس لیے ہم صرف بلاک میں تھوڑا تھوڑا ہنٹ آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم اس صورت کو اچھے سے پڑھ پائیں. ما اغنا عنہ مالہ میں اس ٹیکسٹ کے اندر آپ کو لہو میں ایک سیدھا پیش نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اپنے انڈو پاک کے قرآن میں دیکھیں گی تو وہاں پر الٹا پیش نظر آئے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا واو، اسمال واو ہے جو الٹا پیش ہوتا ہے عربک ٹیکسٹ کے اندر. آپ کے قرآن میں یہاں پر مالہ الٹا پیش ہوگا اور اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. سیدھا پیش اور الٹا پیش کا فرق یہ ہے کہ سیدھا پیش کو جلدی پڑھیں، الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں. اگر آپ سیدھا پیش کو کھینچ کر پڑھ دیتی ہیں جیسے کہ لوگ اکثر پڑھتے ہیں تو یہ قاعدے کے خلاف ہے اور انسان سخت گنہگار ہو جاتا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سب اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. مالہ اس طرح اس کو پڑھنا ہے کھینچ کر. دوسری بات یہ کہ یہاں پر اچھا یہ جو ان کلیئر اور کلیئر ہے ساؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو یہاں پر بتایا گیا ہے سلائیڈ کے اندر، ٹپ آف دا ٹنگ ٹچنگ ٹو دا ہارڈ پیلیٹ، اوپر کے سخت تالو سے یا اوپر کے تالو سے ٹچ کرنے سے کلیئر ساؤنڈ آف نون ادا ہوتی ہے. یہ تو آسان چیزیں ہم سب کو پتہ ہے. عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر کسب کی با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ وہاں پر ایک فور سکون ہے، رکنے کی وجہ سے جزم آ رہا ہے. کسبا جو ہے کسب پڑھا جاتا ہے اس لیے وہاں قلقلہ کریں گے. اب آپ کو ہم ایک بار پڑھ رہے ہیں، آپ کو مالہو کے الٹا پیش کو خیال میں رکھ کر سننا ہے اور اسی طرح آپ جب آپ سنائیں گے تو اسی طرح سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما غنا عنہ مالو مالو مالہ وما کسب. ما غنا عنہ مالہ وما کسب. آیت نمبر 3 کے اندر سیسلا میں سین اور صاد یہ دو الگ الگ حرف ہیں ایک جیسی آواز جیسے. سا سین زبر سا اور صاد زبر صا. فرق یہ ہے کہ ایک کو باریک اور ایک کو موٹا پڑھنا ہے اور دونوں کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. سیس سیس سیس. صاد کو ہیوی لیٹر ہے، یہ اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں کیونکہ وہ 4 حروف جو بیلون فیزڈ ہیں جن کے اوپر ایک غبارہ نما شکل ہے، صاد ضاد طا ظا، یہ 4 لیٹرز آر دا ہیویسٹ لیٹرز. پڑھنے کے اعتبار سے اس کو بولڈ بھاری اور پر آواز سے پڑھیں. ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں سیسلا نارن ذاتا، تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے، یہ کنسیڈریبل نہیں ہے، بہت ہی ناپسندیدہ ہے، تجوید کے خلاف ہے. قرآن میں نعوذ باللہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، سیسلا پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا اور یہ بہت گناہ بڑا ہے اور اس پر بہت سخت سزا ہے. سیصلی نارا ذات لہب. آگے دیکھتے ہیں. لہب کی با میں 4 سکون ہے یعنی رکنے کی وجہ سے لہب بن جو ہے وہ لہب پڑھا جائے گا. ایکو یا باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ با ون آف دا قلقلہ لیٹر وچ آر 5 ان نمبرس. قاف طا با جیم دال 5 حروف قلقلہ ہیں اور ان پر جب جزم آتی ہے تو ایکو ساؤنڈ یا باؤنس ساؤنڈ یا لوٹ کر سنائی دینے والی، پلٹ کر سنائی دینے والی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. لہب
اس طرح. اگلا جو ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر 4 وَامْرَأَتُهُ. وَامْرَأَتُهُ کو موسٹلی لوگ وَأَمْرَا وَامْرَا اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. یہ وم ہے وم. یہاں الف لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اس کو وم پڑھیں گے. وَامْرَأَتُهُ لوگ پڑھتے ہیں وَامْرَأَتُهُ. را میں بھی غلطی ہوتی ہے. وَأَم مطلب اس الف کو ام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں وم پڑھنا ہے. اور رَأَتُهُ کو راتو پڑھتے ہیں. مطلب ہم ساؤنڈ آف حمزہ از آ ہیئر جو را کے ساتھ مرج ہو کر لوگ پڑھتے ہیں. ایک اور مثال سمجھ لیجئے. جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا کوئی بتائیے. جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے پلیز. قرآن مجید. جی قرآن اور قرآن یہ دو الگ الگ آوازیں ہیں. قرآن قرآن. تو یہ ساؤنڈ آف را اور ساؤنڈ آف آ یہ ڈفرینشیٹ کرانا تھا. اصل میں وہ قرآن ہے. علم القرآن. علم القرآن نہیں ہے لیکن سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں. وہاں پر ساؤنڈ آف آ اور حمزہ از مسنگ. تو یہ اتنی عام غلطیاں ہیں کہ سارے کے سارے ایسے پڑھ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ آپ اس کلاس تک آئی ہیں اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی ناواقفیت میں یا جان کر کہیے انجانے میں کہیے جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی. اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے. اس کو وَمَرَاتُ نہیں پڑھنا ہے. وَمَرَاتُهُ ساؤنڈ آف آ کلیئر ہونی چاہیے. وَمَرَاتُهُ میں یہاں تو سیدھا پیش ہے. عربک ٹیکسٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک واؤ تھوڑا سا لکھا ہے نیچے جو ہمارے آپ کے قرآن کے اندر الٹا پیش ہوگا. الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھنا ہے. وَمُرَأَتُهُ اس طرح. اور اگر سانس ٹوٹ جائے وہاں پر رکنے کے لیے علامت ہے. وَمُرَأَتُهُ اس طرح پڑھیں گے. ہم میں آپ جانتی ہیں قلقلہ کون سا ہو رہا ہے. سوری کیوں ہم یہاں ایسا پڑھ رہے ہیں کیونکہ میم اور نون پر غنہ ہوتا ہے. میم پر تشدید ہے. یہاں ہم ماں میں الف مد ہے. ہم کو غنہ کی وجہ سے ہم کھینچیں گے یا غنہ کریں گے. ماں کو الف مدہ کی وجہ سے. تو یہ بھی لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں. ہمہ پڑھتے ہیں اس کو. ہمہ مطلب غنہ بھی نہیں ہوتا اور الف مدہ بھی نہیں پڑھتے. تو اس کو ہم دونوں طرف سے اس طرح پڑھنا ہے. لتل حطب. حطب کی طوا کو اگر کوئی حطب پڑھ دے اور وہ نماز میں ہو تو کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہے. منہ پہ پھینک کر مار دی جاتی ہے. حطب اگر کوئی پڑھ دے. قوب بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ بیلون فیس شیپ لیٹر ہے اس لیے اس کو بھاری آواز سے پڑھنا ہے. قوب حطب نہیں پڑھنا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. اور ایک بار اس کو آیت کو دیکھ لیتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب آیت نمبر 5 کے اندر ہے فی جی. فی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی. جی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی. مطلب ایک ساتھ ایک کے بعد دوسرے لفظ کے اندر یا مدہ ہے. لوگ اس کو پڑھتے ہیں فی جی دیا مطلب زیر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. زیر تو ہے مگر یا مدہ والا ہے. فی جی دی ہا الف مدہ ہے. حبلم میں با ساکن ہے. یہاں پر یہ جو سکون ہے یہ اوریجنل سکون ہے با کے اندر. ہم ابھی تک فورس سکون کے ساتھ قلقلہ کر رہے تھے. فورس مطلب رکنے کی وجہ سے. فورس سکون آئے یا اوریجنل آئے جو یہاں پر ہے جزم با کے اوپر قلقلہ ہی ہوگا اینی ہاؤ. فی حب مطلب ود ایکو ساؤنڈ. حب لم کے میم پر آپ تشدید دیکھ رہی ہیں. حب لم میں یہ اوریجنل سکون ہے اس لیے ہم قلقلہ کر رہے ہیں. حب اور لم کے میم پر تشدید ہے جو غنہ ہوگا جس کا مطلب ہے غنہ ہونا. اور لم اچھا دو قاعدے ہیں یہاں پر. دونوں میں سے آپ چاہیں یہ دیکھ لیجیے. یہ والا تو مشکل ہے لام میم والا. میم کو دیکھ لیتے ہیں. حب لم کی میم پر تشدید ہے. مسد کی میم پر تشدید ہے. اور میم اور نون پر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو اس طرح پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جیدہا حبل من
مسد في جيدها حبل من مسد. دال بھی یہاں 4 سکون کے ساتھ آیا ہے، مسدن لکھا ہے مگر رکنے کی وجہ سے یہاں پر ایک 4 سکون یا سکون عارضی ہو رہا ہے. رکنے کے وقت ہم حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تو اب یہ ہو گیا حبل من مسد قلقلہ کے ساتھ میں. یہاں آپ کو سمجھ میں آیا سورہ آج ہم سورہ لہب پڑھ رہے تھے اور اس کے رولز پڑھ رہے تھے. الحمدللہ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کو آپ لوگ جن لوگوں نے سورہ فلق سورہ اخلاص نہیں بھیجی ہے پلیز وہ بھی بھیجیے، اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی. اینڈ آف دا ڈے آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، وہ ریکارڈ ہے. جتنی چیزیں اللہ کے یہاں ہماری اچھی ریکارڈ ہو جائیں وہ اچھا ہے. تو پلیز آپ اس کو بھیجیے، اور اب آپ کو جو پریکٹس کرنی ہے وہ سورہ لہب کی کرنی ہے. ہماری طرف سے سبق پورا ہو گیا ہے. آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. کیا سبق سمجھ میں آیا آپ لوگ کے؟ بتائیے پلیز. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. میم ایک وہ لین کا ایک کوشچن کرنا تھا ہمیں. جی پوچھیے بیٹا پوچھیے. اگر زبر کے ساتھ ہر حرف پر تشدید آئے تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ نجینا ہوتا ہے، تو اس کو نجینا ہی پڑھے، نجینا. دیکھیے نج میں جیم کے اوپر تشدید ہے نا، نجئی، اور تشدید کے اوپر زبر ہے. تو ہمیں یہاں پر کیا لین ہونے کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ یا ساکن دیکھنا ہے. اگر آپ یا ساکن سے دیکھنا چلیں گی تو یا ساکن سے پہلے زبر دیکھنا ہے. تو وہاں پر ہمیں یا ساکن سے پہلے زبر دکھ رہی ہے تو یا لین ہوگا. نجینا بہت اچھی جگہ آپ ڈھونڈ کر لائی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر بھی یا لین ہوگا اور نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے چاہے تشدید بھی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھتے وقت بہت سوچ کر فالو کر ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں. بہت ہی ٹف مثال آپ لائی ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی کسی کا کوئی سوال ہے؟ میم مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ جو یہ انہو والا ہا ہوتا ہے نا، یہ والے ہا کو ہم کیسے نکالتے ہیں؟ جی سسٹر دیکھیے آج ہم نے آج ہمارا بھی ایک لیٹر تھا مگر اب وقت نہیں ہے. آج ہمیں خا کے بارے میں پڑھنا تھا اور اسی سیریز میں ہم چشمی ہا کو بھی پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ایک خاص دن ہوگا. ویسے آپ کے سوال کے لیے جواب ان شارٹ یہ ہے کہ اقصائے حلق یعنی باٹم تھروٹ سے وہ حلق کا حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. اور کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے الف زبر والا لگائیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں. جہاں آواز رکتی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہوتا ہے، جیسے اور اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو اسکرین شیئرنگ کے ساتھ ہم بتائیں گے تاکہ وہاں سے ادا ہو پائے، کیونکہ سملر ساؤنڈ کا ہمارے پاس ہا بھی موجود ہے جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا. انشاءاللہ یہ ڈیڈیکیٹڈ لیسن میں آپ کے سوالات پورے مکمل طور پر جواب مل پائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہیں تک سبق رکھتے ہیں کیونکہ پھر میٹنگ آٹو اینڈ ہو جائے گی. اب وقت نہیں ہے. آپ لوگ کے سوالات ہوں تو پوچھ لیجئے، اور اگر سبق سمجھ میں آیا ہے تو بتائیے، نہیں آیا تو بھی بتائیے، یا سبق کے تعلق سے کلاس کے تعلق سے کوئی بہتر مشورہ آپ کے پاس ہو تو بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں. میم ایک بات اور پوچھنی تھی. جی بیٹا. یہ ومرا اتوہو جو ہے اس میں الف خالی جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے کیوں نہیں پڑھا ہے ایسا؟ نہیں یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. پہلے آپ کو اپنا سوال ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. الف خالی جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. الف خالی الف ہوتا ہے. حمزہ تو وہ ہوتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو یا جزم ہو. اب ایسا سمجھ لیجئے نو سائن نو ساؤنڈ، جس پر کوئی یہاں اتفاق سے ایک سائن آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ یہ عربک ٹیکسٹ ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے قرآن میں آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، الف کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے رولز کے حساب سے. آپ کا سوال ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ لکھتے تو ہیں مگر کیوں نہیں پڑھتے؟ نوما یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی تو اس کو ایسے سمجھ لیجئے ابھی بیسک پر COME آپ بتا سکتے ہیں کیا ہوگا؟ کم. کم. STYLE
STYLE, Style. style. MEDICINE, کوئی بھی بول Medicine. سکتا ہے. میڈیسن. دے آل ہیو ای ایٹ دا اینڈ بٹ وی نیور پروناؤنس. سب کے آخر میں پینسل، ٹیبل، ویجیٹیبل، ویجٹیبل، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں انگلش میں کہ دے آل ہیو ای ان دا اینڈ. سب کے آخر میں ای ہے لیکن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سائلنٹ لیٹرز کہہ سکتی ہیں آپ. اس کو عربی میں رسم الخط کہتے ہیں، جو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. اور اس سے الگ جیسے سونامی ہے، آپ کو معلوم ہے سونامی کی سپیلنگ ٹی سے شروع ہوتی ہے، سائیکالوجی کی سپیلنگ پی سے شروع ہوتی ہے. وہ تو بہت ہی ریئر ہے اگر انگلش میں ہم جائیں تو، لیکن الحمدللہ عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں 3 ہی حرف ہیں جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، اور وہ ہیں الف یا واو، جو یہاں پر ایک الف ہے. اور اس کا بھی آسانی کے لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عربی میں جس حرف پر کوئی سائن نہ ہو اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی. نو سائن نو ساؤنڈ، نو سائن نو ساؤنڈ، یہ ایک فارمولا یاد کر لیجئے. تو الف ہیو نو سائن، ہیز نو سائن، دیٹس وائی اٹس ہیز نو ساؤنڈ، اس کا کوئی آواز بھی نہیں ہے. تو امید ہے یہاں پر بیسک پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سوال اچھا تھا ماشاء اللہ آپ کا نوما. جی جی شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے سوال آج کیے ہیں لوگوں نے. آپ لوگ بھی سبھی لوگوں سے درخواست ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ریکارڈڈ سیشن میں جا کر پڑھیے، سنیے، سیکھیے، اور کوئی سوال ہو تو پوچھیے. کلاس کے ریگارڈنگ کوئی اچھا مشورہ ہو کہ اس طرح کر سکتے ہیں، اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو بہت مناسب رہے گا. چلیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا. وعلیکم